میرے یاروں، میرے دوستوں، میرے مسلمان ماں اور بہنیں، ہم آپ سے آپ کے لیے ایک اہم بات بتائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، کسی گھر کی اگر عورت دیندار ہو، عورت اگر اللہ کی فرما برداری کرے تو اس گھر میں دینداری آتا ہے، اس گھر جو ہے جنت کا باغ بن جاتا ہے، اس گھر میں رحمتیں آتی ہے، برکتیں آتی ہے۔ جس گھر میں عورت کے اندر دین اسلام ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتا ہے، جس گھر میں عورتوں میں دینداری ہوتی ہے، سنتیں ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے، اس گھر میں رحمت آتی ہے، اس گھر میں بچہ بچی دیندار بنتے ہیں، اس گھر میں بے سے وہ گھر جو ہے بے سے منمانی سے بچ جاتا ہے، ہلاکت سے وہ گھر بچ جاتا ہے۔ تو میری ماں بہنیں، اللہ کا فرمان ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اپنی ہر بندہ بندی سے فرماتا ہے اللہ کہ اے میرے بندہ بندی، اے دنیا کے انسانوں، تمہیں کیا لگتا ہے ہم نے تمہیں بیکار بنایا، یوں ہی بنایا؟ کوئی مطلب نہیں ہے تمہیں بنانے کے؟ ہمیں اللہ نے بنایا ہے میرے دوستو۔ ہم آئے نہیں، ہم اپنے مرضی سے آئے نہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور اللہ نے ہمیں ایک بدھان دے کر بھیجا۔ وہ بدھان کیا ہے؟ القرآن ہے، وہ اسلام ہے جی، وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کو بہت پیارا پسندیدہ مذہب ہے، اللہ کا بنایا ہوا بدھان ہے، فرض عین ہے، وہ اسلام ہے دوستو، میرے ماں بہنیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس قرآن میں کہ ہم نے تمہیں یوں ہی نہیں بنایا، تمہیں ہم نے بنایا، اور تمہیں ایک دن ہمارے سامنے واپس آنا ہوگا۔ ہم تمہیں پھر سے زندہ کریں گے، تمہیں موت آئے گی دنیا میں، پھر ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ قرآن میں دوسرا جگہ آتا ہے، جیسے تم سوتے ہو ویسے ہی تمہیں ایک دن موت آ جائے گی، اور جیسے تم سوئے ہوئے اٹھتے ہو ویسے ہی تمہیں ایک دن آخرت میں اپنے قبر سے اٹھائے جاؤ گے، اپنی قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ جس طرح تم سوتے ہو ویسے تمہیں ایک دن موت آ جائے گی، جس طرح تم سوئے ہوئے اٹھتے ہو ویسے ہی ایک دن تمہیں اٹھایا جائے گا، اور تمہارا ہر کیے کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تم یہ نہ سوچو کہ تمہیں بیکار بنایا ہوا ہے، نہیں میرے دوستو، اللہ نے کسی مقصد سے ہمیں بنایا ہے، اور بنا کے ہمیں اللہ نے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا۔ ہماری ہر اعتبار سے، ہر نعمتوں سے اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، سلامت رکھا۔ ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے، پھر ہمارا کیا کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ ہم اچھا کام کریں گے تو ہمیں اللہ نے جو ہے جنت عطا فرمائے گا، جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، دوزخ سے حفاظت فرمائے گا۔ اگر ہم منمانی کر کے جیون گزاریں گے، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی کو چلائیں گے، تو اللہ اس بد نصیب کے لیے، اس بدکار کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے میرے دوستو، میرے یارو۔ یہ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے، یہ کوئی بناوٹ بات نہیں ہے، یہ کسی مولانا نے یہ بنا کے بات نہیں لکھ دیا، یہ حق ہے میرے دوستو، میرے یارو، یہ بات حق ہے، سچ ہے، اور اس بات کو یقین کے ساتھ مان لینا ہی مومنوں کا کام ہے۔ اس بات کو حق سمجھ کر ماننا مومن کے لیے کامیابی کا سبب ہے۔ تو میرے دوستو، نافرمانی چھوڑ دو،
मनमानी छोड़ दो। अल्लाह के सामने हमें खड़ा होना है। ये सोचो, दुनिया की फालतू सोच में हम उलझे रहते हैं, दुनिया की तलब में हम परेशान रहते हैं। दुनिया बनाने के पीछे, दुनिया बनाने के चक्कर में हम क्या से क्या करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। मेरे यारों, दुनिया छोड़ जाने वाली चीज़ है। दुनिया किसी के साथ ना गया है, ना कोई दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रहा है। अभी हम असर का सलात अदा करके आए हैं। आज जुमा है, 24 तारीख है जनवरी का 2025। तो अभी असर के नमाज के बाद एक किताब तालीम हो रहा था, मस्जिद में किताब पढ़ा जा रहा था, हदीस पढ़ा जा रहा था। उसमें लिखा है कि तुम्हें अपना कर्म किए का बदला मिलेगा। तुम फजूल पैदा नहीं हुए हो। दुनिया गिरी पड़ी चीज़ है। दुनिया आज तक किसी के साथ ना गया है और ना किसी के साथ दुनिया ना गया है और ना दुनिया में हमेशा कोई रहा है। दुनिया से दिल लगाने वाला एक दिन अफसोस करता हुआ दुनिया से चला जाता है। दुनिया इकट्ठा करने वाला एक दिन रो रो कर ज़िंदगी की बाजी हार कर दुनिया से मजबूर होकर चला जाता है। किसी के साथ दुनिया ना गया और ना दुनिया के साथ कोई हमेशा रह पाया। दुनिया छूट जाने वाली चीज़ है मेरे दोस्तों। तो इसी एतबार से हम बोलेंगे कि दुनिया से दिल लगाना ये बेवकूफ़ी है। दुनिया में रहना है हमें, पर मकसद हमारा जो है, अल्लाह ने जो हमें बताया कि दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी है पर बहुत कीमती है। यही ज़िंदगी है जो तेरी हमेशा हमेशा की कामयाबी या फिर हमेशा हमेशा की नाकामी तय करती है। ये दुनिया की जो ज़िंदगी है मेरे दोस्तों, ये बहुत अहम है, बहुत कीमती है। अल्लाह का दिया हुआ बहुत बड़ा नेमत है। इसको जाया ना करे मेरे दोस्तों। अल्लाह के सामने झुकना सीखो, मजलूम बन के जियो, हक रास्ते पर चलो, झूठ बोलना छोड़ दो, हलाल कमाई करो, 5 वक्त अल्लाह के सामने सजदा करो। जो भी है हिसाब करके चलो दोस्तों। हर कारोबारी जो होते हैं अपने कारोबार में दिन के रात के टाइम जब अपना दुकान बंद करता है, अपना घर पे आता है, तो वो हिसाब लगाता है कि हमने 12 घंटा ड्यूटी किया, काम किया, कारोबार किया, हमें कितना नफ़ा हुआ, कितना कमाई हुआ, ये हिसाब लगाता है। तो उसी तरह दोस्तों हमें भी हिसाब लगाना चाहिए कि हमारा 24 घंटा जो गुज़र रहा है दिन में, तो 24 घंटे में हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या किया, हम अपने आखिरत के लिए क्या क्या किया, ये हिसाब लगाना चाहिए हर समझदार इंसानों को। तो मेरे दोस्तों, गलत रास्ता छोड़ दो, मनमानी छोड़ दो, अल्लाह की इताअत में आओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने गले लगाओ, अपनी ज़िंदगी में लाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए, ईमान के साथ हमारा मौत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।